نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کی فکر، ان کے منہج، ان کے اسلوب اور ان کی تصنیفات کے سلسلے میں لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وقت بھی تنگ ہے اور حقیقت میں تو مجھے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کچھ کہا بھی جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ مبالغے پر محمول کیا جائے، لیکن عمار بھائی کا حکم ہے اور وہ میزبان بھی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس میں شرکت کر لی جائے اور کچھ ایسی باتیں جو بظاہر چھوٹی سمجھی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہی انسان کو بڑا بناتی ہیں، اور وہی باتیں یا وہ کام ایسے ہوتے ہیں جو شخص کو شخصیت اور ذات کو انجمن بنا دیتے ہیں۔ والد ماجد کے سلسلے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی ذات یا کسی بھی شخصیت کو اگر لیا جائے اور مختلف حیثیتوں سے اور مختلف جہتوں سے دیکھا جائے اور زیادہ تر اس کی زندگی کے پہلو مثالی ہوں تو ایسی شخصیتیں کم ملتی ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کو جو میں نے دیکھا، اب میری بھی عمر اتنی ہے کہ کافی گویا دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے ان کو بحیثیت ایک اولاد کے یعنی بیٹے کے مثالی پایا۔ اپنے والدین کے ساتھ ان کا سلوک، ان کا رویہ، ان کا معاملہ، ان کی محبت اور فدائیت وہ مثالی تھی۔ بحیثیت ایک بھائی کو مثالی پایا، یعنی بحیثیت ایک بھائی کے، ان کے بڑے بھائی مولانا رابع صاحب دعوت برکاتہم کے ساتھ جو ان کا معاملہ، ان کی محبت، وہ محبت بھائی کی نہیں بلکہ ماں کی محبت معلوم ہوتی تھی۔ وہ بھائی کم لگتے تھے، ایک ماں زیادہ لگتے تھے، اور لوگ اس کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح بحیثیت شوہر کے، یعنی میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو ان کا معاملات دیکھے تو بحیثیت شوہر کے بھی مثالی پایا، بحیثیت رشتہ دار کے مثالی پایا، بحیثیت پڑوسی کے مثالی پایا، بحیثیت معلم کے مثالی پایا، بحیثیت مربی کے مثالی پایا۔ تو جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ تو مشکل ہے، لیکن اکثر پہلو ان کے ایسے تھے کہ وہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ایک دوسری چیز جو بہت نمایاں طور پر ان میں محسوس ہوتی تھی، وہ حق چھوڑنا، حق سے دستبردار ہونا بہت مشکل کام ہے، بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے، بڑے صبر اور برداشت کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنا حق اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑتے تھے کہ ذرا بھی ماتھے پر شکن نہیں، ذرا بھی چہرے پر ناگواری کا کوئی اثر نہیں، بلکہ اس طرح چھوڑتے تھے جیسے کہ ان کو حق مل رہا ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارے کھیت سے ملی ہوئی ایک زمین ہے دوسرے صاحب کی، وہاں سے جانور آیا کرتے تھے اور انہوں نے بھی اس کو راستہ بنا لیا تھا رائے بریلی میں، تو ہم لوگوں نے وہاں کھمبے اٹھائے اور کھمبے بھی 1 فٹ پیچھے کر کے اٹھائے تاکہ کسی کی زمین پر یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب زیادتی ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ شرارت تھی کہ وہ کھمبے توڑ دیا کرتے تھے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، کھمبے اٹھتے تھے وہ توڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھائی اور پیچھے سے اٹھا دو، تو 1 فٹ اور پیچھے سے اٹھا دیا، پھر انہوں نے کھمبے توڑ دیے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اور پیچھے سے اٹھا دو، تو ہمارے خالہ بھائی تھے سید حسن حسنی صاحب، مولانا محمود صاحب کے والد، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح پیچھے ہٹتے رہیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ اس طرح وہ تو پورا آپ کا کھیت لے لیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے پورا کھیت لے لیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے۔ کہنے لگے اگر وہ گھر آ گئے تب کیا کریں گے؟ کہنے لگے قبر میں چلے جائیں گے، وہاں تو نہیں آئیں گے۔ تو جس کا یہ مزاج ہو کہ وہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جائے، تو ایسا آدمی مطلب سماج کو جوڑنے کا جس طرح وہ کام کرے گا دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کبھی بھی ان کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ بے نفسی کا یہ عالم، آپ ان کو چاہے جتنا نظر انداز کر دیں، کوئی اہمیت نہ دیں، کہیں بٹھا دیں، کوئی توجہ نہ دیں، کبھی ان پر کوئی اثر نہیں، کبھی شکوہ نہیں،
کبھی کوئی شکایت نہیں. اسی طرح دیانت معاملات میں، دیانت لین دین میں، دیانت پڑھانے میں جب وہ معتمد تعلیم بنے تو یہ ہوتا ہے کہ معتمد تعلیم کی تنخواہ جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو ان کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بند ہو گئی. اب اس کے بعد لیکن وہ پڑھایا کرتے تھے تو بحیثیت استاد کے وہ اپنا کام کر رہے تھے. اب رائے بریلی جاتے تھے تو وہاں سے سنیچر کو واپسی کی کوشش کرتے تھے. تو ہم نے ایک دو بار ان سے کہا بھی کہ اب آپ ملازم تو ہے نہیں باقاعدہ، تو آپ کیوں اتنا جلدی جانا چاہتے ہیں اور اتنی پابندی کرتے ہیں؟ تو کہا کہ پابندی جب ہم نے ایک ذمہ داری لی ہے، رعایت کی ذمہ داری لی ہے، لڑکوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں وقت پر پہنچنا چاہیے، اس کا تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا شخص اتنا بڑا ہو کر اتنا سادہ اور اتنا مطلب صابر اور شاکر، تو اس کی مثال جو ہے مشکل سے مل پائے گی. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنا چاہی. باقی ہے کہ اور ان کے جو واقعات ہیں گھر میں جس طرح وہ جاتے تھے کبھی ٹوکتے نہیں تھے. پیالی کہیں رکھی ہے، چمچ کہیں رکھا ہے، چادر کا کونا اگر اٹھا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی اس کو صحیح کر دو، خود کر دیا کرتے تھے. پیالی اٹھا کر کچن میں رکھ دی، چادر کا کونا صحیح کر دیا. وہ بد نظمی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن بد نظمی پر ٹوکتے نہیں تھے اور ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے عمل سے وہ بڑے سے بڑے ایسے شخص کو جو نہایت غیر منتظم ہو منتظم بنا دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہرحال سیکھنے کی ہیں اور شاید بہت سے لوگوں کے سامنے نہ ہو. ایک اور مثال بھائی کے ساتھ معاملہ، یعنی ذکر پتہ نہیں مناسب بھی ہے کہ نہیں، کہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے، مدد پیسے سے کی جا رہی ہے، تو ہمیشہ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ مولانا رابع صاحب جتنا دے رہے ہیں اس سے کم دینا. یہ نہیں ملے گا کہیں، بلکہ میں نے خود کہا کہ آپ زیادہ دے سکتے ہیں، آپ دیجئے، ہمارا بھی ہے، ہم بھی حصہ لے لیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ بے ادبی ہے. اگر وہ 10 دے رہے ہیں تو 5، وہ 5 دے رہے ہیں تو 2.5، وہ 50 دے رہے ہیں تو 40. یہ ایسی محبت اور اپنے کو چھوٹا بنا کے رکھنا، یہ شاید بھائیوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.